ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اس سے پہلے سورہ سبا اور اس کی تفسیر جاری تھی. اب یہاں سے سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے. ارشاد ہوا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب خوبیاں اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو رسول کرنے والا، جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں، بڑھاتا ہے پیدائش میں جو چاہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس سورہ کا نام سورہ فاطر اور سورہ ملائکہ دونوں رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کی پہلی آیت میں فاطر اور ملائکہ کے الفاظ موجود ہیں. احادیث میں اس سورت کا نام فاطر بھی ہے اور سورہ ملائکہ بھی ہے. اس سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے کی گئی اور اس کی ابتدا ہی میں مخلوق کا، یہ ملائکہ کا مخلوق ہونا بتا دیا گیا. اور سورہ سبا میں جنات کے خدا ہونے کو باطل قرار دیا گیا اور اس سورہ میں ملائکہ کے خدا ہونے کا بطلان بتایا گیا. گویا کہ پچھلی سورہ میں ان لوگوں کا رد کیا گیا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ جنات معاذ اللہ خدا ہے. اب اس سورہ کے اندر ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو معاذ اللہ ملائکہ کو خدا مانتے ہیں. فرمایا سب خوبیاں اللہ کو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ کس طرح اس کی حمد کریں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعریف کسی کمال اور خوبی پر کی جاتی ہے اور جتنے بھی کمالات اور جتنی بھی خوبیاں ہیں سب اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہیں. تو اگر آپ کسی کی تعریف کریں، آپ کو کسی میں کوئی کمال نظر آئے تو حقیقت کے اندر وہ اس کا کمال نہیں ہے، وہ کمال اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو اسی لیے فرمایا الحمدللہ سب خوبیاں اللہ کو ہیں. اور یہاں پر جو فرمایا گیا سب خوبیاں اللہ کو ہیں، تو جس شخص کو چھینک آتی ہے وہ بھی الحمدللہ کہتا ہے اور بھی دیگر بہت سارے مواقع پر الحمدللہ کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کا شکر بندہ ادا کرتا ہے. شکر کیوں ادا کرتا ہے؟ اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے اور اس کے بھائی کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اور جب وہ یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والے کو جواب میں یہدیکم اللہ اور ویسلم بالکم کہنا چاہیے. تو چھینک کا آنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جسم کے اندر بخارات دماغ کی طرف چڑھتے ہیں جس سے سر کے مسامات بند ہو جاتے ہیں اور بعد اوقات سر میں درد بھی ہونے لگتا ہے. تو چھینک آنے سے سر کے مسامات کھل جاتے ہیں اور بخارات نکل جاتے ہیں اور دماغ کو راحت ملتی ہے. اس لیے بندہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح ڈکار آنے پر بھی فرمایا گیا کہ الحمدللہ کہا جائے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو ڈکار آئے یا چھینک آئے تو وہ بلند آواز سے نہ کرے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ بلند آواز سے کیا جائے اور بندے کو چاہیے کہ آواز اپنی چھینکنے میں اور ڈکارنے میں پست کرے، بلند نہ کرے کہ کہیں شیطان اس سے خوش نہ ہو. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو چھینک آئے یا ڈکار آئے وہ کہے الحمدللہ علی کل حال من الاحوال. تو اس سے 70 بیماریوں کو دور کر دیا جاتا ہے اور ان میں سے سب سے کم درجہ بیماری جذام کوڑ کی بیماری ہے. تو بندہ اللہ
اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے اتنی بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو چھینکنے میں تو اللہ کی نعمت پائی گئی، اور ڈکارنے میں کیا نعمت ہے؟ فرمایا جب معدہ کھانے سے بھر جاتا ہے تو وہ جگہ بنانے کے لیے کھانے کو نیچے کرتا ہے، تو گویا ڈکار کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ معدہ بھر چکا ہے، تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ کوشش یہی کرے کہ زیادہ نہ کھائے، کچھ پیٹ میں جگہ خالی رکھے، کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھا لے اور اس سے ڈکار آ جائے تو یہ نعمت ہے۔ لیکن ایک بات اور، کچھ لوگوں کو چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، کچھ لوگوں کو ڈکاریں بہت زیادہ آتی ہیں، تو زیادہ ڈکار آنا یہ پھر بیماری کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو انسان کو زیادہ ڈکار آتی ہے۔ اسی طرح ایک آدھ بار چھینک آئے تو نعمت ہے، زیادہ چھینکیں آئیں تو یہ زکام کی علامت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ، اس نے جب کہا تو جواب میں آپ نے یرحمک اللہ کہا۔ پھر جب اس شخص کو تیسری بار چھینک آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو زکام ہو گیا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ زیادہ ڈکار یا زیادہ چھینک آنا یہ ایک بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یہاں پر جو فرمایا گیا فاطر السماوات والارض، سب خوبیاں اللہ کو ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے ابتداءً بنانا۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نمونہ ہے اور اس کو دیکھ کر کے کوئی آدمی بنائے تو وہ فاطر نہیں ہوتا۔ فاطر کہتے بغیر نمونے کے جو کسی چیز کو بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاطر السماوات والارض کا معنی مجھے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں سمجھ میں آیا جب دو عرابیوں کا جھگڑا میرے پاس میں آیا۔ ہوا یہ تھا، دو عرابیوں نے اپنے جھگڑے میں مجھے حاکم بنایا اور وہ ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک یہ کہہ رہا، ہر ایک کہہ رہا تھا انا فطرتها، یہ کنواں میں نے کھودا ہے۔ بولے اس دن مجھ کو پتا چلا کہ فاطر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فاطر السماوات والارض ہے، یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا بغیر کسی نمونے کے، کوئی نمونہ نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بغیر نمونے کے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا جاعل الملائکہ، اور فرشتوں کو رسول بنانے والا، یعنی اللہ نے جن فرشتوں کو رسول بنایا کن کی طرف؟ یعنی انبیاء کرام کی طرف پیغام لے جانے والا بنایا، اور ان میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، علیہم السلام ہیں۔ اور پھر یہاں پہ فرمایا گیا کہ اولی اجنحہ، جن کے پر ہیں، کتنے کتنے؟ مثنا و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چار سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، فرشتوں کے چار سے زیادہ بھی پر ہوتے ہیں، 10 سے زیادہ بھی پر ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ان فرشتوں کے پر ہوتے ہیں اور کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4 ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، 600 پر تھے۔ اور جو فرشتے رسول ہیں ان کی بھی 2 جہتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ سے لیتے ہیں اور مخلوق تک ان نعمتوں کو پہنچایا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر فرمایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ بڑھاتا ہے تخلیق میں جو چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فرشتوں کی بناوٹ اور ان کے پروں میں اللہ جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے انسان کی جسمانی بناوٹ میں اللہ اضافہ کرتا ہے، اس کی اچھی آواز پیدا کرتا ہے، اچھا لکھنے کا طریقہ عطا فرماتا ہے، اس کی آنکھیں، ناک، چہرے کی ملاحت، بالوں کے گھنگریلے ہونا اور عقل کی تیزی، اس کا علم و ادراک، پیشہ اور نفس کی پاکیزگی، گفتگو کے اندر چاشنی، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے اندر تخلیق پہ خوب اضافہ فرماتا ہے۔ اب اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، اللہ کس کو کتنا دیتا ہے بندہ اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها
لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک لے تو اس کی روک کے بعد اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ یہاں پہ ایک ایسا زبردست اصول بیان کیا گیا، اللہ جس کو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب رب کی مرضی سے ہوا کرتا ہے۔ رحمت سے مراد بارش ہے، رزق ہے، سب کچھ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر رب نے بتا دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد میں یہ ذکر کیا کرتے تھے۔ کون سا ذکر؟ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ملک ہے، اس کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جس چیز کو تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابلے میں کسی کی کوشش کام نہیں آتی ہے۔ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، ہم لوگ اللہ کی ذات پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہم لوگ نہیں رکھتے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں جتنا نفع لکھ دیا ہے ساری دنیا مل کر اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں جتنا نقصان لکھ دیا ہے ساری دنیا مل کر کے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ ڈرتا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اسی لیے رب نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تدبیر کرو لیکن تدبیر کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ ایک شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اونٹ لے کر کے اونٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا رسول اللہ اس کو باندھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا چھوڑ کر کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ میرے آقا نے فرمایا باندھ دو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی بندہ جو اپنی طاقت کے مطابق تدبیر کر سکتا وہ کرے، لیکن بھروسہ تدبیر پہ نہ کرے، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرے۔ ہمارا حال آج یہ ہو چکا ہے کہ زہر ہم لوگ نہیں کھاتے، ڈر لگتا ہے کہ مر جائیں گے، آگ میں نہیں کودتے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ مر جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ نہیں کرتے۔ رب نے بتا دیا یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن پھر بھی گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دنیا کی آگ اور دنیا کے زہر پہ تو ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر ہم اتنا بھروسہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہمارا ایمان آج اتنا کمزور ہو چکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا، تو پادری آیا کہ اگر محاصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لاؤ زہر میں کھا لیتا ہوں، اور کہا کہ بغیر موت کے کوئی مرتا نہیں، موت آ جائے تو کوئی بچتا نہیں۔ پادری نے دیکھا کتنا زبردست یقین ہے، یہ اللہ کا نام لے کے زہر بھی کھا گئے، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب تک تم جیسے لوگ موجود ہیں اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ایک بہت بڑی نعمت، اللہ جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے۔ رب نے فرمایا نا کہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی، اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو روک لے اس کو کوئی پھر چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اندر آج یقین کی کیفیتیں جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو پاتی۔ اور میرا رب قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے، من کان یظن ان لن ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اسے چاہیے کہ اوپر ایک رسی اپنے اوپر تان لے اور پھانسی لے لے، اور فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے کہ اس کے اس داؤں سے اس کی جلن ختم ہوتی ہے۔ جب نے فرمایا تم کہتے ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تم پھانسی کھا کے مر جاؤ نا تب بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہو جاتی ہے۔ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی اور مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج وہ یقین ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو رب نے فرمایا
اللہ جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جس سے روکنا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اگر بندے کے اندر ایسا یقین نہیں ہے اس آیت میں جیسا بتایا گیا تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ حالات تو ایک دم جو ہے لاچاری اور مجبوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم معمولی باتوں پر خوف اور غم میں جو مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے ہمارے دل کے اندر وہ کیفیت نہیں پائی جاتی۔ آپ جنگ حنین کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر کے آئیں۔ جنگ حنین میں صحابہ جب داخل ہوئے تو اچانک تیروں کی بارش ہوئی تو پورا لشکر تتر بتر ہو گیا، سب ہٹ گئے۔ میرے آقا پھر تیروں کی بارش میں کھڑے رہے اور کیا فرمایا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یقیناً اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یعنی میرے آقا نے بتا دیا کہ میں یقین رکھتا ہوں حق کی مدد آئے گی اور یہ وعدہ سچا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایسے موقع پر بھی میدان میں ڈٹ کر کے رہتے تھے۔ یہ یقین کی دولت تھی۔ سرکار کا یقین تو خیر بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم غلاموں کے اندر کچھ سرکار کے یقین کی جو تعلیمات ہیں اس کا تو ہمیں اثر نظر آنا چاہیے، لیکن نظر نہیں آتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، لشکر جب نکلا ہے فتح پر، آگے جب مدائن کی طرف لشکر بڑھا ہے تو بیچ میں دریا تھا۔ ایرانیوں نے کیا کیے؟ بیچ والے سارے پل توڑ دیے۔ اب ادھر فوج ہے، دوسرے کنارے پر دشمن ہے، بیچ میں کوئی پل بھی نہیں، کشتیاں بھی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریا کے کنارے پہنچے، ایک لمحہ دریا کو دیکھا، بسم اللہ پڑھا اور اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا ہے۔ طوفانی موجیں گھوڑوں سے ٹکراتی رہی، لیکن اللہ کے بندوں کا یقین دیکھیں، ان کو پتا تھا اللہ جب تک نہ چاہے تب تک کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دریا کیا ہے یا آسمان اور زمین کیا ہے؟ پورا لشکر دریا پار کر گیا بغیر کشتی اور بغیر پل کے۔ ان کے پاؤں پر بھی، ان کے گھٹنوں تک پانی بھی نہ پہنچا۔ ایرانیوں نے دیکھا تو بھاگ اٹھے، کہنے لگے کہ بھوت آ گئے، بھوت آ گئے۔ یہ بھوت نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے مدائن کی فتح نصیب فرمائی۔ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، مایوس مت ہو جاؤ۔ یعنی اسلام کے اندر مایوسی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مایوسی تو ہماری مایوسی کو تو اسلام ذرہ برابر بھی جگہ بھی نہیں دیتا ہے۔ اسلام مایوسیوں کا دشمن ہے۔ اسلام یقین دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایسا جذبہ دیتا ہے کہ بندہ کسی حال کے اندر جو ہے وہ خدا کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرے۔ وہ روم کے دربار میں جب مسلمان قیدی کو لے جایا گیا، زنجیر تھی کہ جھک کر کے داخل ہو جاؤ، تو مسلمان قیدی نے کہنے لگا کہ زنجیر ہٹاؤ گے تو میں اندر داخل ہوں گا، یہ اس لیے کہ یہ میرا سر جو ہے نا خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، میں کسی اور بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ لوگوں نے کہا تمہیں جانا ہی پڑے گا، لیکن کہا نہیں جاؤں گا میں۔ جب یقین دیکھا تو بادشاہ ڈر گیا، کہا ٹھیک ہے زنجیر ہٹا لو۔ جب اندر گیا بادشاہ کے دربار میں، جب وہ پہنچا مسلمان قیدی تو بادشاہ کہنے لگا اپنا مذہب چھوڑ دو، تمہیں آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ کہنے لگا تمہاری بادشاہی کتنی بڑی ہے؟ کہنے لگا کہ پوری زمین کا تیسرا یا چوتھا حصہ میری بادشاہی میں داخل ہے۔ مسلمان نے کہا ساری زمین سونے اور جواہرات سے بھر کے اگر تو مجھے دے دے تو ایک وقت کی اذان بھی چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا ہوں۔ وہ یقین کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ فرمایا فلا ممسک لہ ما یمسک، جو رحمت اللہ لوگوں کے لیے کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک لے تو اس کی روک کے بعد کوئی اس کو چھوڑنے والا نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، آج ہمارا مخالف کتنی پابندیاں لگا رہا، ہمارے کتنے بائیکاٹ کر رہا ہے، مسلمان دانے دانے کے محتاج ہو جائیں، لیکن اللہ جسے روزی عطا فرمائے اسے کون روک سکتا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں اوندے جاتے ہو؟ تم کہاں اوندے جاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہو تاکہ اللہ تمہیں خوب نعمتیں عطا فرمائے۔ اور شکر کا ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی نعمت کا ذکر کرو، اور جب بھی اللہ کوئی نعمت دے تو الحمدللہ کہو، اس نعمت کی جو حفاظت کرو، یعنی اس نعمت کو اللہ نے جن کاموں میں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے انہی کاموں کے اندر ان کو استعمال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت مزید عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو جب کامل یقین ہو جائے اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے تو کسی بھی چیز کو طلب کرنے کے لیے اس کا دل غیر کی طرف نہیں جائے گا، اور حق کہنے میں ڈرے گا بھی نہیں کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں
اللہ نے فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں روزی دیتا ہوں، لیکن بندوں نے اللہ کی اس نعمتوں کو فراموش کر دیا، اور روزی دینے والا یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ دینے والا، لیکن کام دوسرا کرتے ہیں۔ پیٹرول پمپ والا جو ہے وہ اس کے اندر کٹنگ کرتا ہے تاکہ میں زیادہ کما لوں، کوئی مرغی بیچنے والا کرتا ہے کہ مری ہوئی مرغی بھی بیچ دیتا ہے تاکہ کہیں میرے اندر غربت نہ آ جائے، پولیس والا رشوت لیتا ہے تاکہ میں جلدی مالدار بن جاؤں۔ ہر ایک کو آپ دیکھیں، ہر ایک کے اندر یہی ہوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی نقلی مال کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے کر کے مال دے رہا ہے، کوئی موقع کا فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ کے رزاق ہونے پر جیسا یقین ہونا چاہیے بندے کو نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دے؟ بندہ ہاں تو کہتا ہے لیکن کرتا وہ نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا نا تو نماز کے وہ بندہ دکان بند کر کے مسجد میں آ جاتا کہ روزی دینے والا اللہ ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اللہ روزی دے گا۔ لیکن وہ سمجھتا میری دکان سے مجھے روزی ملتی ہے، اس لیے دکان پہ چپک کر کے بیٹھ جاتا، لیکن نماز کے لیے مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور فرمائے کہ لا الہ الا ہو فانا توفکون، اس کی کوئی معبود نہیں تو تم کہاں اوندے جاتے ہو۔ فرما دیا توحید کو چھوڑ کر کے شرک کی وادی میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو اللہ تمہیں خوب روزی بھی عطا فرمائے گا، اور اس کی بارگاہ سے تمہیں خوب نعمتیں بھی ملے گی۔ جب اس کے سوا کوئی روزی دینے والا ہے ہی نہیں تو اسی کو راضی کرو۔ لیکن بندہ دنیا کو راضی کر رہا ہے اور پھر نہ رات میں چین ہے نہ دن میں چین ہے۔ کاش رازق کو راضی کیا ہوتا تو آج رزق کے لیے بندہ پریشان نہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے سننے سمجھنے عمل کرنے عام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما دے، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔